السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک شب برات کی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور دوسری چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ کہ شب برات میں جو عبادات کے مخصوص طریقے مختلف کتابوں میں آتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں، اور اگر ہم عبادت کریں تو عبادت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس چینل کا مین مقصد ہی آپ کے ساتھ اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کرنا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی اوتھینٹک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا پورا مہینہ بابرکت اور فضیلت والا ہونے کے ساتھ ساتھ شعبان کی 15ویں رات خصوصیت کے ساتھ بہت فضیلت والی رات ہے۔ عام بول چال میں آج کل شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات رحمت الہی کے طفیل لاتعداد انسان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے ہم میں سے جو سرے سے ہی اس رات کی فضیلت کا قائل ہی نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث اور روایات آئی ہیں وہ سب کی سب یا تو من گھڑت ہیں یا شدید قسم کی ضعیف ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو شب برات کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہے۔ اس کے نزدیک شعبان کی 15ویں رات کی اہمیت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور اس نے صرف شعبان کی 15ویں رات میں جاگ لینے اور عبادت کر لینے کو ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ خیال کر رکھا ہے، اور شریعت کے دوسرے ضروری درجے کے احکام کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اب تیسرا گروہ ہم میں سے وہ ہے جس نے اس رات کی فضیلت کے نام پر بے شمار بدعتیں اور رسمیں ایجاد کر لی ہیں، اور ان رسموں کو انجام دینے کا نام ہی شب برات رکھ لیا ہے۔ اس رات کی عبادت کو صرف مستحب درجے کا عمل سمجھا جائے، اس کو فرائض اور واجبات سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے، اور شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں ان کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر انجام دیا جائے اور بدعتوں سے بچا جائے، تو انشاءاللہ آگے آپ کی اور بھی چیزیں بہت زیادہ واضح اور صاف ہو جائیں گی۔ تو چلیے اب احادیث اور روایات سے 15 شعبان کی فضیلت کو جو ثبوت ملتا ہے تو وہ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ بنو کلب جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے، اور ان کے پاس 20,000 بکریاں تھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات میں اپنے بندوں پر توجہ یعنی خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، پس بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور کینہ اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات یعنی 15 شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پس اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک اور بغض اور کینہ رکھنے والے کے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف اترتی ہے، مہربانی اور بخشش بندوں پر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو منظور اور توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کے مہینے کی نصف رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر اس رات میں ہر انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں سوائے کافر یا اس آدمی کے جس کے دل میں بغض ہو، اور دوسری روایت میں ہے کہ سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں بغض ہو، پھر ہر مومن کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے
سوائے والدین کے نافرمان کی اور کینہ رکھنے والے کی۔ جس طرح اس حدیث میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ والدین کا نافرمان اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتے، اسی طرح اور بہت ساری روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منقول ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میری اسی پہ ہوگی کہ شعبان کی فضیلت سے کون لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اس رات میں کس طرح اور کون سی عبادتیں کرنی چاہیے۔ تو عبادات کے جو طریقے ہماری کتابوں میں بھی مختلف کتابوں میں تحریر ہیں کہ بھائی ایسے نوافل پڑھنے چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے، اندھیرا کر کے دعا کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو اس حساب سے بہت سارے کارڈز بھی لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، بہت سارے پمفلٹ لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ عبادت میں جو ہے اتنے رکعت نفل پڑھیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو شعبان کی 15ویں رات میں شریعت کی طرف سے عبادت کا کوئی خاص طریقہ اور عبادت کی کوئی خاص قسم مقرر نہیں ہے، اور شریعت کی طرف سے کوئی خاص عبادت یا نفلوں کی خاص مقدار اور خاص طریقہ اس رات کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ہر شخص کی اپنی سہولت اور اپنی طبیعت کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، خواہ کوئی نفل پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و تسبیحات میں مشغول رہے یا درود شریف اور استغفار پڑھے یا دعا اور توبہ میں مصروف رہے، ہر طرح سے عبادت کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس رات میں خاص قسم کی عبادت کو اس رات کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، مثلاً بعض لوگوں نے مخصوص تعداد میں مخصوص طریقے پر نفلیں پڑھنے کو ضروری سمجھا ہوا ہے، اور بعض لوگ اس رات میں باجماعت نفلیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور نفل کو جمع کرنا تو ویسے ہی منع ہے۔ مسجدوں یا کسی دوسری جگہ میں جمع ہونے کی بجائے اپنے یہاں رہتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں اب کتنا جاگنا چاہیے اس کے بارے میں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات میں تمام رات جاگنا اور عبادت کرنا ضروری ہے، ورنہ اس رات کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس رات میں تمام رات جاگنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی اس رات میں گناہوں سے بچتے ہوئے دوسرے دنوں کی بنسبت تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لے تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اس رات کی فضیلت کا حصہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ چند لمحات بھی میسر آ گئے تو وہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو گویا اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو گویا اس نے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو دیکھا کہ مطلب جس نے رات کی نماز پڑھ لی اور صبح کی نماز پڑھ لی تو ویسے ہی اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو رات کو گناہ سے بچ کر آرام کرنا اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنا تو حکمی عبادت ہے، اور جاگ کر عبادت کرنا حقیقی عبادت ہے۔ جو لوگ اس رات میں جاگنے کو ہی ضروری سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جاگ کر وقت گزارنے کو عبادت اور اس رات کا حق سمجھتے ہیں، خواہ جاگنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مثلاً لوگ قہوہ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور جو بھی طریقے جاگنے کے ہوں ان کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاگ کر بس پوری رات گزارنی ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے سونا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے لوگ جو زبردستی رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی فجر بھی صبح قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ الگ سے ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عبادت کا کون سا طریقہ مخصوص ہے۔ تو ہم گھر بیٹھ کر عبادت کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر و تلاوت، تسبیحات اور نوافل کا کوئی خاص طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم 2 رکعت نفل کی نیت کر کے جتنے مرضی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں، توبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک انفارمیشنز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔